السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ الحمد لله يهديكم الله ويصلح۔ سورہ الحجرات، رقم السورہ 49 ورقم الآیہ 12۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 12۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں معاشرتی اصلاح کے طور پر، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم میں سے کوئی بندہ کسی بندے کی غیبت نہ کرے۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کہ اس کا مردہ بھائی اس کے پاس پڑا ہوا ہو اور وہ اس کے گوشت کاٹ کاٹ کے کھائے؟ اللہ نے خود ہی فرما دیا فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہیں اس سے کراہت آئے گی، تم اس کو ناپسند کرو گے۔ اگر اتنی یہ بری بات ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ اور غیبت چھوڑ دو۔ ان اللہ تواب الرحیم، اور اگر تم توبہ کرو گے تو یقیناً اللہ توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ اللہ اکبر۔ غیبت کیا ہوتی ہے؟ آج معاشرے کا ہر بندہ اس میں واقع ہو چکا ہے۔ غیبت یعنی کہ استاد اپنے شاگرد کی، شاگرد اپنے استاد کی، والدین بیٹوں کی، بیٹے اپنے والدین کی، جگری یار اکٹھے کھاتے پیتے ہیں، وہاں جا کے غیبت کرتے ہیں، جہاں بلے بلے اور وہاں جا کے غیبت کرتے ہیں۔ غیبت ہے کیا؟ اگر کوئی بندہ روک دے تو برملا کہتے ہیں اسی تو ان کی برائیاں بیان کرنے پہ۔ بھائی برائیاں نو بیان کرنا ہی غیبت ہے، برائیاں نو بیان کرنا ہی غیبت ہے۔ آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ کسی بندے کی برائیاں سریرا بیان کریں؟ کس نے اجازت دی؟ اگر وہ برائیاں اس میں نہیں ہے تو پھر تو وہ بہتان اور بلیم ہو جائے گا نا، وہ تو اس سے بھی بڑی بات ہے۔ سچ مچ کسی بندے کے اندر برائی ہو، اس کو سریرا بیان کرنا یہ غیبت ہے۔ ذکرو کا اخاک بما لم یکرہ، یہ غیبت کی تعریف نبی پاک نے خود فرمائی ہے کہ تو اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرے کہ جس کو وہ ناپسند کرے، نہ کر، اور یہ اتنا برا عمل ہے۔ اللہ اکبر۔
آپ سرکار نے تعریف بھی کر دی اور اس سے روک بھی دیا، اور مثال کیسی دی کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کی طرح ہے۔ دنیا کائنات میں گیا سے گیا گزرا بندہ بھی ایسا کام نہیں کر سکتا کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت اتار اتار کے کھائے، اور ہم روز کھاتے ہیں، ہم روز کھاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے، یہ زبان اللہ نے دی ہے، اس سے غیبت نہ کرے، کسی کی چغلی نہ کرے، اس زبان سے اللہ کا ذکر کرے، اس زبان سے خیر خواہی کی باتیں کرے، کیونکہ قیامت کے دن بڑے لوگ ایسے ہوں گے جن کو اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور قرآن میں اللہ نے اس کا بطور خاص ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ نعمتاں تے اللہ دی اور بھی بڑیاں نے، لیکن اللہ نے اس مقام تے 3 نعمتاں دا بطور خاص ذکر کیتا ہے، اور بندے نو مخاطب کر کے کہ بندہ نا ہوئے میں تنوع چیزاں نہیں دیتی ہیں، اس انداز سے اللہ فرما رہے أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، کیا ہم نے اس کو 2 آنکھیں نہیں دی، وَلِسَانًا، کیا ہم نے اس کو بولنے کے لیے زبان نہیں دی، وَشَفَتَيْن، اور منہ کے اندرونی معاملات کو چھپانے کے لیے اور انسان کے حسن کو دوبالا کرنے کے لیے کیا ہم نے اس کو 2 ہونٹ نہیں دیے؟ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ زبان اللہ کی نعمت، ہونٹ اللہ کی نعمت، آنکھیں اللہ کی نعمت، لیکن اگر اس کا غلط استعمال کریں گے تو اللہ نے یہ بھی فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ فرماتے ہیں ان السمع، بے شک کان، والبصر، اور آنکھیں، والفؤاد، اور دل، قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے، اس کے بارے میں پوچھا جائے۔ تو کیا ہم نے اللہ کے ہاں جواب دینے کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ عورتیں بڑا گلہ کرتی ہیں، بڑی غیبت کرتی ہیں، غیبت کی کسی کو اجازت نہیں ہے، تھی نہ حال کی جن کو اپنے خبر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر، جب اپنی برائیوں پہ پڑ گئی نظر تو نگاہ میں کوئی بھی برا نہ رہا۔ اپنے آپ کو تو دیکھتا کوئی نہیں۔ آپ سرکار معراج پر گئے، آپ نے بہت ساری چیزیں دیکھی معراج کے سفر میں، اور نشانیاں دیکھی، عجائبات دیکھی، ایسے لوگوں کی سزائیں دیکھی جو غیبت کرتے تھے اور لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتے تھے، ایسے نہ چاہتے کسی کو گالی نکال دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک دن صحابہ تشریف فرمائے مدینے میں مسجد نبوی میں، آپ نے فرمایا یہ بتاؤ فقیر کون ہے، کنگال کون ہے؟ صحابہ نے کہا کہ فقیر ہم تو اس کو سمجھتے ہیں من لا درہم لہ ولا دینار، جس بندے کو بینک بیلنس نہ ہوئے، جن دے کول پیسہ نہ ہوئے، اسی تے ان فقیر سمجھنے ہاں۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ نہیں نہیں، میری امت ایک ایسا بھی بدبخت فقیر ہے کہ دنیا دے اندر نمازاں پڑھنے والے، تہجداں پڑھنے والے، صف اول کا نمازی ہے، بڑا کچھ ذکر اذکار صدقہ خیرات کرتے ہیں، لیکن قیامت والے دن اس حالت میں اللہ کے سامنے آئے گا، انہیں لوگاں تے ظلم کیتا ہوئے گا، کسی نو گالاں کڈیاں نے، کسی بندے نو تھپڑ مارے ہے، کسی بندے تے ظلم کیتا ہے، کسی نال زیادتی کیتی، یہ سارے ہی مظلوم اللہ دے دربار اندر آ جان گے، حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ تو لفظ کی نے حدیث میں، اے بندہ آئے گا بصلاۃ و زکوٰۃ
نمازاں پڑھنے والا، زکات دین والا، نیکیاں تے ڈھیر لگے نے، لیکن نال ظلم بھی کرتا ہے، زبان دا غلط استعمال، ہاتھاں دا غلط استعمال، اللہ کہنے کہ ہاں بھی حساب شروع ہو گیا۔ ان دیا نیکیاں مظلومہ تقسیم ہو رہی ہیں، ابھی حساب باقی ہے۔ اللہ کہن گے ہن لوکاں دے گناہ اٹھا کے دے پا دو۔ یہ نمازی تہجد گزار پرہیزگار بڑا، لیکن اپنی زبان بد زبانی دی وجہ تو، بد عملی دی وجہ تو نیکیاں تقسیم ہو گئی، لوکاں دے گناہ دے سر چ پی گئے، انہوں قیامت والے دن ساری دنیا دے سامنے الٹا کر کے جہنم میں سٹ دتا جائے۔ سرکار نے فرمایا اے غریب بندہ ہے، اے کنگال بندہ ہے۔ بعض دفعہ غلط استعمال زبان کا جڑا نا وہ انسان بڑی دور تک پہنچا دینا ہے۔ اللہ کو دعا کریے کہ اللہ سانو غیبت تو بچائے۔ معاشرے دے اندر بگاڑ انہاں چیزوں تو پیدا ہوتا ہے۔ اچھا جس جگہ تے اجازت ہے اتنے سے خاموش ہو جانے، ایسا گلا دھیان نال سن لو، یہ معاشرتی چیزاں نے۔ کچھ مقامات تھے دین نے، شریعت نے سانو صرف اجازت ہی نہیں دیتی بلکہ حکم دیتا ہے کہ سب کچھ دس دیو، اتنے سے چپ کر جانے، اتنے سے پردے پانے۔ مثلا کسی بندے نے کوئی رشتہ کرنا ہے بیٹے دا بیٹی دا، تو کسی گھر دے بارے چ، کسی نوجوان دے بارے چ، لڑکے لڑکی دے بارے چ، آنڈیاں گوانڈیاں یا دوستاں ہمسایاں پوچھتا ہے فلاں بندہ کیسا ہے، ان دی عادات و اطوار و خصائل کیسے نے۔ اس موقع تے ان دی خوبیاں بھی دسنیاں چاہیے نے تے خامیاں بھی، اے ضروری نے۔ تے اسی اس موقع تے دسن دا موقع تے پردے پانے، وہ بھاوے برلے درجے دا بدماش ہوئے نا، بڑا چنگا ہے، بڑا چنگا ہے۔ تو ساری زندگی دا معاملہ ہے۔ آپ سرکار کو دو سیابی، ایک سیابی آیا عورت تک آئی، انہیں کہا جی دو بندے دا پیغام نکاح مینوں آیا ہے، میں ذمہ دار حدیث بیان کر رہا، دو بندے دا، تو تیرا مشورہ کی؟ مشورہ بندے کو کر لینا چاہیے، سیانے بندے نے مشورہ اچھا دیا، تو سرکار دا مشورہ، تو کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے پوچھ دیے آقا جی مینوں دو بندیاں نے پیغام نکاح بھیجے ہے، تہاڈا کی مشورہ ہے؟ دیکھو نبی نے اللہ دے، لیکن اس موقع تے کی فرمایا، دونوں ریجیکٹ کرتا، فرمایا جڑا وہ بندہ نا وہ تو ہر وقت ڈنڈا چکی رکھتا ہے، میں تیری ہڈیاں توڑ دے گا، مار کھائے گی، بچ جاؤ تمہیں۔ تے جڑا آیا نا یہ اصل کنگال ہے، تیلا پیسے کڑی گئے جنہیں کتے مر جائے۔ حالانکہ توکل تے آپ درس دیں نے، لیکن جدو مسئلہ پوچھا نا تو دس دیتا اے سختی بڑی کر دے، اندر کول پیسہ تے لے کڑے گا، تے آپ نے تیسرے بندے کا نام لیا وہ پتا تیرے واسطے صحیح ہے، انہوں نے شادی کر لی۔ یہ مطلب یہ ہے جدو مشورہ کیتا جائے نا وہ تو ہر چیز دس دینی چاہیے، اسی مشورے دے موقع تے نہیں دس دے، تے جدو ضرورت نہیں ہوندی باہر چوک سے نا عورتیں خاص کر آ نہیں پہنا، تینوں پتا ہے نہیں مجھے نہیں پتا، اور تو کو دنیا چلے نہیں تینوں پھر پتہ نہیں، ادھر آ کو دو چار نیکیاں نہ لی غیبت کر کے اللہ معاف کرے۔ وہ پھر جناب غیبت ایک محلے تو لے کے دوسرے کنارے تک ہر کر دیا گلا، اور پھر سگرٹ بات لوگوں سے یوں بیان کرنا یہ کسی بندے نے کوئی اجازت نہیں، لیکن جدو قومی اور انفرادی نقصان ہو رہا ہوئے، جو ڈاکٹر صاحب نے دسیا رات چور ڈاکو آ گئے، چور آ جان تو بندہ وہ اتنے کھلوتا ہے WD-15 دکال کر دے، انہوں نے آخیا بھی تو میری غیبت کی تھی، تو کیوں 15 دکال کی تھی؟ یہ غیبت نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، 15 دکال کرنا یہ غیبت نہیں۔ ایک بندہ قومی نقصان کر رہے ہے، ان کی فوری اطلاع دو ادارے نو، ملک کا نقصان کر رہے ہے، یہ بھی غیبت نہیں۔ انہاں دو چار چیزوں تو علاوہ کسی بندے نو کوئی اجازت نہیں، حتیٰ کہ وہ اندر جرم ہوئے تو تاوی انہوں بیان نہیں کر سکتا۔ آپ سرکار ایک موقع تے سفر تے نے، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ کبار صحابی، انہوں دا خان سامان نہیں ہوتا روٹی روٹی پکانا ملازم نال سی، وہ ستا سی تو اینی گل کہی، انہیں کہا یار روٹی پکانی ہو یہ تو ستا ہی رہتا ہر وقت، ان کی عدم موجودگی سے، حالانکہ دیکھیے تو ایڈی وڈی گل بھی نہیں، وہ یہ تو ستا ہی رہتا ہر وقت۔ وہ سرکار نے کھانے کی ضرورت پیش آئی نا،
تے انہوں نے کھانا پیش کیا آپ نے کہا بھی یہ تسی انہیں اللہ نے دس دیتا نا بھی تہاڈے دنداں دے مینوں غیبت دا گوشت نظر آ رہا ہے کہ سرکار اس تے کوئی گل وہ جدو گل کھلی کل اسی اینی گل کہی سی ہمیں یہ بھی غیبت ہے کسی اپنے مذاتی برادم کے بارے یہو جہ ریمارکس دے گا ہاں انہوں سمجھانے واسطے بلا کے سرزنش کرنا یہ تو اور چیز ہے لیکن وہ اتنے بیٹھا ہے وہ کیسا اور بڑا گندا ہے جی کسی کام نہیں کب میں جی وہ اسی انہوں چیزوں کو غیبت نہیں سمجھتے یہ بہتر انہوں جواب دے دو انہیں غیبت نہ کرو انہیں چھٹی کرا دو بلا کے میں بھی آتر کمی لیکن لوگوں کے سامنے ایک چھوٹے درجے کے ملازم کی غیبت دی دین اجازت نہیں دینا اسی اپنے استادوں کی غیبت کر رہے اسی نے اپنے امامہ خطیبہ کی غیبت کر رہے اسی اپنے جگری یار کہتے ہیں ہم نوالا ہم پیالہ کٹھے ہی رواں گے کٹھے ہی کھاواں گے تو انہاں جگری دوستوں دے اگے جا کے نا تو ان کی غیبت کر رہے ہیں بڑا گندا بندہ یار ٹھیک نہیں ہے یہ ہے غیبت دیکھو دی چگلی بات مکمل کریے چگلی یہ اس تو بھی بڑی ہے غیبت ایک بندے دی ہوندی ہے نا تے چگلی دا تعلق دو چیزاں نال ہے ایک بندہ ادھر ہے ایک ادھر ہے ایک گل ادھر دسی ایک ادھر دسی ایسا شیطان صفت بندہ ہے دونوں نوں لڑا کے تے خوش ہونا ہے حالانکہ سنو امن دا پیغام اے رب دے قرآن دا حکم ہے بس صلح خیر اور سنو واسطے نا کوئی ایسی گل بھی خیر دی گل کہہ دیو جی کسی نے نہیں کہی ان کی بھی اجازت ہے مثلا یار وہ تو تینوں بڑا پسند کرنا وہ تو تینوں یاد کرنا بڑا یار وہ تو تیرے تو بغیر رہ نہیں سکتا تو وہ قریب کرنے واسطے ایک جی گل انہیں نہ بھی کہی ہوئے تو ان کی بھی اجازت ہے آئیے اج عزم کریے کدی کدی یہو جہاں گلاں بھی سن لیا کرو دس بجے گھر دے اندر بچیاں دی بیوی دی دوستاں دی ماحول دے اندر غیبت نہ کرو سمجھاؤ تے سمجھان دا طریقہ ہوندا ہے انہوں بلا کے سائڈ تے لا کے اے بھی تیرے چ کمی لیکن غیبت کی اجازت نہیں اللہ تعالیٰ کو دعا ہے کہ اللہ اج امت مسلمہ نو یہ جڑا ایک عظیم جرم ہے اس غیبت دے نال انسان کتے دا کتے نکل جاندا ہے تے نیکیاں تو ہاتھ دھو پیندا ہے اللہ تعالیٰ سانو اس تو محفوظ رکھے اور رمضان شریف آ رہے ہیں اس کے آن تو پہلے اللہ سانو اپنی زبان دی حفاظت دی توفیق دے یا ربی لک الحمد تمہارا بس دعا کر یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانك اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ اپنی رحمت نہ سنو معاف کر اے میرے اللہ ساڈا بیٹھنا قبول کر لے آج دے بیٹھنے نو اللہ قیامت والے دن ذریعہ نجات بنا دے اے میرے اللہ جو سنے عمل دی توفیق عطا فرما یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اے اللہ اپنی رحمت نہ ساڈے بیماراں نو شفا عطا کر روحانی جسمانی چھوٹے بڑے مرد عورتیں جتنے بیمار نے اللہ سب نو شفا دے دے خاص کر اللہ سونے ساڈے ایک ایک جسم دی ایک ایک عضو دی ساری زندگی واسطے حفاظت فرمانا یا ہاتھ پیر دل جگر پھیپھڑے دماغ جسم دا ایک ایک عضو یا اللہ جب تک زندگی ہے سانو ایمان اور صحت سلامتی عطا کر ساڈے گناہ معاف فرما دے ساڈے حالت رحم فرما دے جنہیں مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے اللہ سب کو معاف کر دے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے میرے اللہ خاص کر ساڈے والدین تے رحم فرما دے جنہیں جنہیں والدین فوت ہو گئے اللہ فوت ہونے والے والدین نو جنت اعلیٰ مقام دے دے مغفرت فرما دے اللہ ساڈے انہوں والدین دے درجات بلند کر دے جنہیں دے والدین زندہ نے انہوں بچے نو اس نعمت کی قدر کر دی توفیق دے دے خدمت دی توفیق دے دے اے میرے اللہ رزق حلال عطا کرنا حرام تو بچا کے رکھنا یا اللہ جتنے مومن مرد عورتوں اکلے نے زندگی دا اچھا نیک خیر خواہ ساتھی عطا کر دے جنہیں جوڑے بے اولاد نے اللہ نیک صالح نرینہ اولاد دے دے یا اللہ جنہیں اولاد نرینہ تو محروم نے اللہ نیک صالح بیٹے عطا فرما دے جنہیں دے بچے بچیاں جوان نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے ساڑے بچوں دے مستقبل بہتر کر دے دنیا و آخرت کامیاب کر دے ربنا هب لنا من ازواجنا
وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے میرے اللہ جنہاں گھراں دے اندر لڑائیاں جھگڑے فساد نے، اللہ دلاں تے کنٹرول تیرا ہے، اللہ انہاں گھراں دے اندر امن پیدا کر دے، اطمینان پیدا کر دے، سکون تے سلامتی عطا کر دے۔ اے میرے اللہ جنہاں دے بچے بچیاں جوان نے، رشتے ناتے آسان فرما دے، اچھے گھر عطا کر دے، اچھا تعلق بنا دے، بیٹے بیٹیاں دے متعلق ساری زندگی سکھ عطا کرنا، چین عطا کرنا، مصیبتاں پریشانیاں آزمائشاں تو محفوظ رکھنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔